بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر شیطان ایک اور کام کرتا ہے جو آپ ذرا تھوڑی سی توجہ کریں گے تو بتاؤں گا۔ ایک اور کام کرتا ہے، وہ نسلوں سے انتقام لیتا ہے۔ کیسے؟ آپ بزرگ بن گئے، نیک بن گئے، گناہوں کی زندگی سے بچتے بچتے بچتے، اگر خطا ہے تو استغفار توبہ کرتے کرتے، اللہ کے حضور سفر طے کرتے کرتے، شیطان منہ میں انگلی ڈالے پیچھے اپنی چالیں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، وار نہ چل سکا۔ پھر یہ نسلوں سے انتقام لیتا، اولیاء کی نسلیں، بزرگوں کی نسلیں، صلحاء کی نسلیں، پیروں کی نسلیں، ان نسلوں سے انتقام لیتا۔ ریشوں پہ لگا دیا، کتوں پہ لگا دیا، گھوڑوں کے ریسوں پہ لگا دیا، چوہے پہ لگا دیا، اور ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی دربار ہے، اس کے گدی نشین ایک شوق ہے، دنیا کا قیمتی سے قیمتی جو میوزک کا سامان ہے ان کا وہ شوق ہے، آخری کوئی میوزک کا کوئی ڈیک تو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کیا بلائیں جو میوزک کے بارے میں ہے، ان کا شوق ہے، بس اسی پہ لگا دیا، روٹی وغیرہ کا کوئی شوق نہیں۔ یہ انتقام لیتا ہے نسلوں سے۔ اور آپ جتنے بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، میں خواتین سے بھی عرض کروں گا، خیال کرنا، تسبیح خانے میں تو وقت گزار رہے، اپنے اور اپنی نسلوں کا خیال کرنا، کہیں انتقام نہ لے۔ لیتا ہے انتقام۔ بڑے بڑے اولیاء صالحین کی نسلوں کو اٹھا کے جو یوں پھینکا، کہیں کہ نہ رہی۔ بڑے بڑے مساجد کے امام، خطیب، فقیہ، علماء مجتہد جاگ رہے، اٹھا کے ایسا پھینکا، کہاں سے کہاں، کہاں سے۔ ہمارے ہاں ایک صحافی ہیں، بہت بڑے عالم کے، اللہ کے ولی کے بیٹے ہیں، اور بعض اوقات اپنی باتوں اور اپنے کالم میں ایسی عجیب چیزیں لکھتے ہیں جس میں وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ باپ کیا تھا، نسلوں سے انتقام لیتا ہے۔ میری بات سنبھال کے سنیے گا، کہیں ایسا نہ ہو ہم تو بچتے 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 اپنا دامن بچا، دامن سمیٹ، جس طرح کفن سفید تھا اس طرح دل بھی سفید گناہوں سے سیاہ نہیں تھا، ہم تو یوں گئے۔ انہیں کہا پیچھے، ہاں بھئی حال سناؤ۔ ان کو ایسے اوترے شوقوں میں، ایسے گندے شوقوں میں اور ایسی ذلت کی زندگی میں لگا دیا، وہ اسی میں مشغول ہیں، مست ہیں۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی بزرگوں کی درگاہ ہے، ان کی صرف ریس کے لیے گاڑیاں ہیں۔ ایک بھائی ریس کراتا ہے، ایک بھائی ڈاکوں کی سرپرستی کرتا ہے، اور ایک بھائی جو ہے وہ سمگلنگ کرتا ہے۔ پیر ہیں، نسلوں سے انتقام لیتا۔ ٹھیک ہے، میرے ہاتھ نہیں آئے، اعمال نبوی نے، تسبیحات نے، ذکر نے تمہیں بچائے رکھا، تسبیح خانے کی نسبت سے چلتے گئے، اللہ نے اپنی نام کی برکت سے تمہاری حفاظت ہوئی، تمہاری نسلیں تو ہیں نا، تم مر جاؤ گے، میری عمر لمبی ہے، میں بہت پرانا ہوں، لاکھوں سال، پتہ نہیں کتنی سال میری عمر ہے، اور آخر تک چلوں گا۔ اور اس کی رحمت ایسی ہے، جس وقت اللہ نے مجھ پہ لعنت بھیجی تھی اس وقت بھی میں نے اللہ سے ایک بات کی، مولا ایک درخواست ہے۔ کیا؟ حالانکہ رب جلال میں تھا، رب غصے میں تھا، کیا؟ یا اللہ میری عمر لمبی کر دے، قیامت تک کو میں جا کر دے۔
نسلوں سے انتقام. اور میری اس بات کو سوچئے گا، سارا دن سوچئے گا. میں تو بچ گیا، میری نسلوں کیا بنے؟ یا میں نہیں بچا، تائب ہو گیا، توبہ پہ آ گیا، واپسی ہو گئی، رجوع پہ آ گیا، انابت پہ آ گیا، توبہ اور معافی اور ندامت پہ آ گیا. چلو میں تو آ گیا، پتہ نہیں نسلوں کو توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی. کیا بنے گا نسلوں کا؟ اس دن میں ایک اللہ والے کے میرے پاس تشریف لائے تو میں کہنے لگے کہ میں نے کہا اس گھر میں بابا جی رہتے تھے، ڈرائیور کے ساتھ 97 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اور بیٹا ایک امریکہ میں ایک انگلینڈ میں. فوراً بے ساختہ منہ سے نکلا وَبَنِينَ شَهُودًا. قرآن میں اللہ نے کہا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اللہ وہ اولاد دینا جو بڑھاپے تک یاری اور ساتھی میں رہے. وَبَنِينَ، وہ بیٹے جو میری زندگی میں آخر تک رہیں، میرے ساتھ رہیں، چھن نہ جائیں. زندگی کا وہ حصہ جب بیٹوں نے خدمت کرنی تھی، ڈرائیور نے جی بھر کے لوٹا، جی بھر کے بلیک میل کیا بابے کو، اور بابا اسی زندگی میں گزارتے گزارتے آخر کار چلا گیا. نسلوں کا فکر بھی کرنا ہے. اور بعض ایسے لوگ ہیں تسبیح خانے میں سالہ سال سے جڑے ہوئے ہیں، آج تک اپنی بیوی، اپنے گھر، اس کا اپنے رشتہ داروں کا فکر ہی نہیں کیا.